اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاحزاب ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ البتہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آگے اس کی وضاحتیں ہم نے اور تشریحات دیکھی تھی۔ اب اس پہ ایک بات ہم نے یہ کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہاں پہ جہادی زندگی کی بات ہے، اور پھر چونکہ قرآن مجید کے اسلوب کے ساتھ ساتھ پھر اس کے عموم کو بھی دیکھا جاتا ہے، تو پھر ہر طرح سے ہی آپ کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ ہم اپنی سیاست بھی آپ سے لیں گے، اپنی معیشت، معاشرت، تجارت، خاندانی نظام، ہر طرح سے جو بھی دنیا میں شعبہ ہے، زندگی ہے، ان میں رہنمائی لیں گے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، کیونکہ قرآن کا عمومی حکم ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو تمہیں دے دے وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ تو یہاں پہ چونکہ غزوہ احزاب کی بات چل رہی ہے، تو خاص طور پہ جہاد فی سبیل اللہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو آج کے لیسن سے متعلق ہے وہ آیت نمبر 22، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب دیکھا، ولما اور جب، رآ دیکھا، المؤمنون مومنوں نے، الاحزاب احزاب کو یعنی لشکروں کو، قالو انہوں نے کہا، ہاذا ما وعدنا، ہاذا یہ ما وہی ہے، وعدنا جس کا وعدہ کیا ہم سے، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وصدقہ اور سچ کہا، اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، وما زادہم اور نہیں زیادہ کیا ان کو، الا مگر ایمانا ایمان میں، و تسلیمہ اور فرما برداری میں۔ تسلیمہ اسلام اس کا معنی یہ ہوتا ہے تابع فرمان ہو جانا۔ مسلم یا مسلمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور فرما بردار ہو کے زندگی گزارتا ہے۔ تو چونکہ پوری ایک اصطلاح ہے، لیکن لفظی اعتبار سے جب ہم اس کے روٹ ورڈز کو دیکھتے ہیں تو پھر معنی یہ نکلتا ہے کہ تابع فرمان ہونا، فرما برداری کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر تم فرما بردار ہو، یعنی تسلیم اور اسلام کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرما برداری ہی میں زیادہ کیا، اور نہیں زیادہ کیا ان کو مگر ایمان اور تسلیم میں، یعنی ایمان اور فرما برداری میں۔ تو اس کو یوں بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرما برداری ہی میں زیادہ کیا۔ کفار کے لشکروں کثرت اور محاصرے کی سختی، بھوک، اور بنو قریظہ کی وعدہ شکنی، یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں اور حالات بڑے سنگین ہو گئے، تو اس وقت پھر منافقوں نے پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمارے ساتھ دھوکے کا ہی وعدہ کیا تھا۔ تو لیکن یہاں پہ جو پکے مومن تھے، مخلص مومن تھے، انہوں نے پھر اس آزمائش کو، اس تنگی کو اور ان مرحلوں کو آزمائش سے تعبیر کیا، اور کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے پہلے ہی ہمیں کہا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کا یہ وعدہ ہے کہ جب مصیبت زیادہ ہوتی ہے، مشقت شدید ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، جیسے اور جگہوں پہ بھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، کہ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب،
کہ یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ سارے وعدے مومنین کو تو پتہ تھا، اور اللہ کی سنت کو بھی وہ جانتے تھے، یعنی اللہ کے طریقے سے واقف تھے۔ اور پھر احزاب کے حوالے سے خاص طور پہ جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدے کیے تھے، تو جب یہ احزاب کو دیکھا مومنوں نے تو پھر یہ سارے وعدے یاد آ گئے، اور ان کا ایمان اور پختہ ہو گیا کہ یہ ہمارے اوپر آزمائش آئی، اور اس آزمائش سے اللہ نکالے گا، اور نکالنے کے بعد بہت بڑا اعزاز اور اجر ہمیں دے گا، اور فتح بھی اللہ کی طرف سے آئے گی۔ تو یہ وعدے تھے۔ اور یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت ڈگمگا جاتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، خاص طور پہ اصل میں یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے نا، دنیا کے مفاد کے لیے وہ کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوئے، دنیاوی مفاد کے لیے وہ کوئی دین کا کام کر رہے تھے یا کوئی دعوی ایکٹیویٹی میں انوالو تھے، تو جب وہ مفاد نظر نہیں آیا تو پھر ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی اب میں دین کے اوپر نہیں چلوں گا، بعض داڑھی ختم کروا لیتے ہیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہیں، یا پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ گویا کہ اللہ سے اور دین سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں اور اللہ کے مخلص بندے ہیں وہ لا یخافون لومۃ لائم، وہ لوگوں کی ملامتوں سے نہیں ڈرتے، ان کا تعلق براہ راست اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کی نظر آخرہ پہ ہوتی ہے۔ تو جب آخرہ کو فوکس کر کے وہ لگے ہوتے ہیں تو پھر جو آزمائش آتی ہے وہ آزمائش ان کے ایمان کو بڑھاتی ہے، کم نہیں کرتی۔ تو یہ ہے معنی وما زادہم الا ایمانا و تسلیم، کیونکہ نہ ان کی نظر مال غنیمت پر تھی، نہ ان کی نظر صرف فتح پر تھی، ان کی نظر یہ تھی کہ اگر ہم قتل کر دیے گئے تو اللہ کی جنت کے وارث بن جائیں گے، اور ہمارے ایمان کا امتحان ہے، اس امتحان میں ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر پھر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، اور ان کی اللہ اور اس کے رسول کی سٹیٹمنٹس سچی ہیں۔ تو اس بات نے یعنی احزاب کو دیکھنے نے ان کو ایمان اور تسلیم میں زیادہ کیا، یعنی وہ اور فرما بردار ہو گئے۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، صدقو، جنہوں نے سچ کہا کر دی وہ بات، ما عاہد اللہ، جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، علیہ، جس پر۔ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، صدقو، جنہوں نے سچ کر دکھایا، ما، اسے، عاہد اللہ علیہ، جس پر انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، یعنی مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، فَمِنْهُمْ، پس ان میں سے، من قضا نحبہ، کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا ہے۔ یہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، نحبہ پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا، یعنی انہوں نے اپنے وعدے سے انحراف نہیں کیا، اور اپنی بات جو انہوں نے کہی تھی اس کو بالکل بھی نہیں تبدیل کیا۔ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔ پھر ان میں سے کوئی تو وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا ہے، اور کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے نہیں بدلا کچھ بھی بدلنا۔ اس میں میں نے کہا نحبن پہ ہم بات کرتے ہیں، تو نحبن کا معنی ہوتا ہے وعدہ بھی ہے، اس کا معنی نظر بھی ہے اور موت بھی ہے۔ یہ تینوں میننگز اس کے عربک ڈکشنریز کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں اس آیت میں نحبن سے مراد ایسا وعدہ ہے جو نظر کی طرح موت تک کے لیے ہو، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ یعنی اسی صورت کی تفسیر میں ہی، کہ جب خندق کھود رہے تھے صحابہ تو اس وقت وہ ترانے بھی پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری میں وہ موجود ہیں الفاظ کہ نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے ہمیشہ جہاد کریں گے۔
تو موت تک کے لیے اس وعدے پر قائم رہنا، یہ ہے نحبن سے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں کیا مراد ہے؟ اس آیت میں یہ مراد ہے کہ بعض مخلص مومن وہ کچھ مارکوں میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کچھ مارکوں سے پیچھے رہ گئے، اور اس میں ان کے پاس عذر بھی تھا۔ جیسے بدر کا معرکہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کا حکم نہیں دیا تھا۔ نفیر عام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ نکلے، تو ایسا نہیں تھا۔ جیسے ایک واقعہ بھی موجود ہے صحیح مسلم میں، اور اس آیت کا شان نزول ہے وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے چچا انس بن نضر، جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا ہے، وہ رسول اللہ کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے، تو یہ بڑا اس کو وہ مس کرتے تھے کہ کاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوتا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور موقع دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہونے کا، تو پھر اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر احد کے لڑائی کے موقع پر ان کو شرکت کا منصب ملا، اور وہ وہاں پہ پھر شہید یعنی لڑائی میں شریک ہوئے۔ تو ان کے سامنے سعد بن معاذ آئے نا، تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے تو احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث کو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، مجھے تو صحیح احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر وہ لڑے اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور لڑائی کے بعد جب ان کے جسم کو دیکھا گیا تو اس پر 80 بلکہ اس سے بھی زائد 80+ تلوار، نیزے، تیر کے زخم لگے ہوئے تھے پورے جسم پر، یعنی اس طرح وہ لڑے۔ تو ان کی بہن جو تھی ربی بنت نظر، انہوں نے ان کو انگلی کے پوروں سے پہچانا، یعنی انگلیوں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے، انس بن نظر ہے۔ اور یہ آیت پھر نازل ہوئی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ صحیح مسلم میں ہے۔ تو گویا کہ اس سے یہ معلوم ہوا، یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی جو کسی لڑائی سے پیچھے رہ گئے، اور اس کے بعد پھر اس انتظار میں تھے کہ ہم کوئی موقع ملا تو پھر جانے نہیں دیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے لڑیں گے۔ اب دیکھیں یہ چیزیں پڑھنے سننے کو بڑی آسان لگ رہی ہیں، لیکن یہ لڑائی ہے، اور لڑائی میں تلواریں چلتی ہیں، اور تلواریں چلنے کے نتیجے کے طور پر مسلمان شہید ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نے تو اپنی یہ نظریں پوری کر دی، اور وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، کچھ انتظار میں بیٹھے۔ کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ شہادت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث بیان کر دی۔ اسی طرح بعض صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ طلحہ ممن قضا نحبہ، طلحہ وہ ہے جو اپنی نظر پوری کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طلحہ ہی تھے پھر کہ احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے اپنے ہاتھ پر تیر کھاتے رہے، اور ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو مخلص مومن ہے وہ موت سے نہیں گھبراتا۔ دیکھیں دشمن سے ملنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی امید نہ کرو، یعنی جنگ کی نوبت نہ آئے، یہ دعا کرو۔ پر جب نوبت آ جائے تو اس کے بعد پھر بھاگنا نہیں ہے وہاں سے، بلکہ پوری جان لڑا کے، کیونکہ اللہ کی جنتیں منتظر ہوتی ہیں پھر، اور میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کے بھاگنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اس بات سے پناہ مانگتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میدان جنگ سے بھاگوں اور مارا جاؤں۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، لِيَجْزِيَ تاکہ بدلہ دے، اللہ الصادقین سچوں کو، بصدقہم ان کے سچ کا، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور منافقوں کو عذاب دے، انشاء اگر چاہے، او یتوب علیہم یا ان کی توبہ قبول فرمائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم،
بے شک اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے، یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ بلا شبہ اللہ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس بات کا اعلان کیا کہ جو اپنے وعدوں میں سچے ہیں تو اللہ کے پاس پھر ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، اور منافقین اگر نفاق کی حالت میں مر جائیں تو پھر تو یہ مؤبد مخلد فی النار ہے، یعنی ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے انشاء کہہ کے اور یتوب علیہم کہہ کے دنیا میں ان پر توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یعنی دنیا میں اگر یہ منافق اعتقادی ہیں، منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، منافق عملی اور منافق اعتقادی۔ منافق عملی وہ ہوتا ہے، یہ آپ کے وائوا کے حوالے سے بھی سوال بڑا اہم ہے۔ منافق عملی وہ ہے جس کے اندر منافقوں والے اعمال پائے جائیں، مثلا بات بات پہ جھوٹ بولنا، جب لڑائی ہو تو گالی دینا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، وہ جو چار خصلتیں بیان کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اگر وہ خصلتیں اس کے اندر موجود ہیں لیکن دل سے وہ پکا مومن ہے تو پھر وہ منافق عملی ہے، عمل میں منافقوں جیسا ہے۔ تو یہ ہمیشہ آگ میں نہیں رہے گا، یہ اگر آگ میں گیا تو سزا بھگت کے نکل آئے گا۔ لیکن منافق اعتقادی کون ہے؟ کہ جس کے دل کے اندر نفاق ہے اور وہ ظاہری طور پر مسلمان ہے، اندر سے وہ کافر ہے، تو یہ مؤبد مخلد فی النار ہے، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ پر آپ یہ دیکھیں کہ منافقین کا طرز عمل اور ان کا کفر، ہر چیز کے باوجود اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس نے توبہ کا دروازہ ان کے لیے بھی کھلا رکھا ہے، یعنی مشرکوں کے لیے، منافقوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی دنیا کے اندر، زندگی کے اندر اندر ان کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے کہ کسی وقت بھی آ جائیں، توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اسلام قبول کر لیں، نفاق کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، ورد اور لوٹا دیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا رد کر دیا، تو یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ ورد اللہ، اور لوٹا دیا اللہ نے الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ، یعنی وہ غصہ لے کے واپس چلے گئے۔ لم ینالوا خیرا، انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہ کی۔ وکفى اللہ المؤمنین القتال، وکفا اور کافی ہو گیا اللہ المؤمنین مومنوں کو، القتال لڑائی سے، اور اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا۔ وکان اللہ قویا عزیزا، اور اللہ ہمیشہ سے بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت لوٹا دیا، انہوں نے کوئی بھلائی حاصل نہیں کی، اور اللہ مومنوں کو لڑائی سے کافی ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد قوت والا ہے، سب پر غالب ہے۔ اب یہاں پہ غزوہ احزاب میں جو کفار کو شکست ہوئی اس کا تذکرہ ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ غزوہ احزاب کا انجام بیان ہوا ہے، نتیجہ بیان ہوا ہے یہاں پر، کہ وہ آئے تو اس نیت سے تھے کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے اور آج فائنل راؤنڈ کھیلیں گے مسلمانوں کے خلاف، لیکن حقیقت میں کیا ہوا کہ اپنا ہی غیظ و غضب لے کے واپس چلے گئے، اور کوئی ان کو بھلائی نہ ملی یہاں پہ، نہ ان مسلمانوں کو مٹا سکے، نہ مدینہ فتح ہوا، نہ مال غنیمت حاصل کیا، نہ ہی مسلمانوں کو قیدی بنایا۔ اور دل میں ایسی، یعنی ایک عزم لے کے بندہ آئے اور جب واپس جائے تو غصے کی کیفیت اس کے اندر ہی رہتی ہے۔ تو یہ ہے ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس، یعنی غصہ ابھی ان کے پاس تھا، وہ نکال نہیں سکے اور واپس لے کے چلے گئے، اور کوئی بھلائی حاصل نہیں ہوئی، کوئی فائدہ نہیں ملا ان کو۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، یعنی مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور یہ لڑائی اللہ نے اپنے ذمے لی، آندھی اور فرشتوں کے لشکروں کے ساتھ کفار کے لشکروں کو شکست دے دی۔ تو یعنی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی طرف سے کافروں کو نیست و نابود کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بہت قوت والا ہے، بہت سب پر غالب ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
वअंज़ल अल्लज़ीना, और यानी नाजिल किया उन लोगों पर, ज़ाहरुहुम। अब नाजिल से मुराद यहाँ पे लफ्जी माना तो नाजिल है, लेकिन इसका माना है उतार दिया। ठीक है, उतारना, ये भी आगे हम पढ़ेंगे ना इसकी तफसीलात, तो फिर समझ आएगी। वह अनजलल्लजीना, और उतार दिया उन लोगों को, यानी अल्लाह ने उतार दिया उन लोगों को, ज़ाहरुहुम, जिन्होंने उनकी मदद की थी, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से। और यानी इस अल्लाह ने उन अहले किताब को जिन्होंने उनकी मदद की थी उतार दिया, मिन सयासीहिम, उनके कलों से। अब समझ आई होगी आपको कि, और उसने यानी अल्लाह ने उन अहले किताब को जिन्होंने उनकी मदद की थी, किन की मदद की थी? कुरैश की, बनु गतफान की, वो जो कबाइल बाहर से आए थे, उनकी मदद किसने की थी? अहले किताब में से बनु कुरैजा ने की थी। तो अब ये यहाँ पे वकान अल्लाह कविय्यन अजीजा तक गज़वा अहज़ाब का नतीजा बयान हो गया। उसके बाद ये अगली जंग है गज़वा बनु कुरैजा, उसके बारे में यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उतार दिया उन लोगों को। असल में कले होते हैं ना, बड़े बड़े मजबूत होते हैं, ऊंचे बने होते हैं, तो वहां से उतार दिया उन लोगों को, ज़ाहरुहुम, जिन्होंने मदद की उनकी, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, मिन सयासीहिम, उनके कलों से। वक़ज़फ़ फी कुलूबिहिम अर्रुअब, वक़ज़फ़, और डाल दिया, फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में, अर्रुअब, रोब, और उनके दिलों में रोब डाल दिया। फरीकन तक्तुलूना, एक ग्रोह को तुम कत्ल करते थे, व तअसिरून फरीका, और दूसरे ग्रोह को कैद करते थे। और उस अल्लाह ने उन अहले किताब को जिन्होंने उनकी मदद की थी उनके कलों से उतार दिया और उनके दिलों में रौब डाल दिया। एक ग्रोह को तुम कत्ल करते थे और दूसरे को कैद करते थे। अब यहाँ पे आप ये देखें कि वो हदीस में है ना कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके अपनी ज़िरा उतारने लगे, तो जिब्रील अमीन आ गए, यानी ग़ज़वा अहज़ाब में अल्लाह ने फतह याब किया और लश्कर भाग गए। और उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, आपने गुस्ल किया, आपने जब ज़िरा उतार दी तो अ, जिब्रील अमीन आ गए और उन्होंने आके ये कहा कि मार्का ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। तो आपने पूछा क्या इरादा, उन्होंने कहा कि बनु कुरैजा की तरफ जाना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उस वक्त ये फरमान जारी किया, ला युसल्लियन्ना अहदुन अल असरा इल्ला फी बनी कुरैजा, कोई शख्स असर की नमाज ना पढ़े मगर बनु कुरैजा के पास जाकर, यानी सब बनु कुरैजा में पहुंचो, अब ये मार्का लड़ना नया। तो उस वक्त फिर सहाबा वहां पे पहुंचे, तो उन्होंने जाके उनका मुहासरा कर लिया और 1 महीने तक मुहासरा जारी रहा। यहाँ तक कि फिर बनु कुरैजा के यहूदी मुकाबले से आजिज आ गए और उन्होंने वो नीचे उतर आए, यानी कलों से नीचे उतर आए, और इस शर्त पर कि साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु जो फैसला करेंगे उन्हें कबूल होगा। तो साद साद को जब बुलाया गया, सुभान अल्लाह, तो साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पता क्या फैसला किया? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जो लड़ाई के काबिल मर्द है ना, यानी बालिग मर्द है, उनको कत्ल कर दें, और उनके जो बच्चे और औरतें हैं उनको लोंडियां और गुलाम बना लिया जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ज़ैत बिहुक्मिल्लाहि, कि आपने अल्लाह के फैसले पर फैसला दिया है, यानी अल्लाह का भी यही फैसला था इनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बदअहदी की थी ना। और उस मौके पर, अच्छा, इसके बाद अल्लाह के रसूल ने चेक भी किया, मैं थोड़ा शॉर्ट कर गया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेक किया कि जाके देख के आओ, पूछ के आओ कि ये अपने मुआहदे पे कायम है, ये तोड़ दिया इन्होंने, या वक्ती तौर पे तोड़ा था जब कुरैश के सरदार आए थे और ahज़ाब आए थे। तो सहाबा में से बाज गए, मतलब साद बिन मुआज भी थे और साद बिन उबादा भी थे गालिबन, और एक और अंसारी सहाबी भी थे। तो जब वो गए तो जाके उन्होंने उन्होंने आगे से इतने ना जेबा कलिमात कहे, उन्होंने कहा, ये बनु कुरैजा के लोगों ने, कि मोहम्मद कौन है, हमारे और उनके दरमियान कोई अहद नहीं है, कोई पैमान नहीं है। जब ये बातें की तो आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, तो आपने फिर उनका मुहासरा किया।
تو ایک مہینے کے بعد پھر وہ تنگ آ گئے اور عاجز آ گئے، اور انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ آپ ہمارے بارے میں فیصلہ کریں، لیکن جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کریں گے نا، وہی ہمارے بارے میں ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ان کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے۔ تو پھر ایک یعنی عطیہ قرظی ایک صحابی ہیں، یہ اس وقت بچے تھے، اور یہ بنو قریظہ کی یہودیوں میں شامل تھے۔ وہ خود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بنو قریظہ کی یہودیوں میں سے تھا۔ مسلمان دیکھتے تھے کہ جس کے اندر بلوغت کی علامتیں موجود ہیں اسے قتل کر دیتے، اور جس میں بلوغت کی علامتیں موجود نہ ہوتی اسے پھر چھوڑ دیتے، اور میں بھی انہی میں سے تھا جن کی بلوغت کی علامتیں پوری نہیں تھی۔ تو یہ ابو داود کی روایت۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے حوالے سے بھی یہاں پہ آگے بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلوں سے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، اور ایک گروہ کو آپ قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو آپ قیدی بنا رہے تھے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور تمہیں وارث بنایا ارضہم، ان کی زمینوں کا، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کا، وَأَوْرَثَكُمْ، اور اللہ نے تمہیں وارث بنایا ارضہم، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، اموال کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور اس زمین کا بھی جسے تم نے نہیں روندا تھا، ٹھیک ہے، تطوعا کا مطلب ہے جس پر تم نے قدم نہیں رکھا تھا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے بنو قریظہ کے حوالے سے جو مسلمانوں کو وہاں پہ زمین بھی مل گئی، ان کے گھروں پہ بھی قبضہ ہو گیا، ان کے اموال بھی مل گئے، اور یہ جو ایسی زمین جس کو روندا نہیں تھا، اس بارے میں مفسرین کا اگرچہ اختلاف ہے، لیکن بعض نے کہا کہ اس کے بعد کے علاقے ہیں خیبر، مکہ، حنین، تبوک، فارس، روم وغیرہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی بنو قریظہ کے علاقے ہی مراد ہیں، یعنی جہاں پہ تم رکھ نہیں سکتے تھے قدم، یہ مراد ہے کہ یہ بنو قریظہ کی زمین ایسی تھی کہ جہاں پر ان کی قوت تھی، ان کی شان و شوکت تھی، اور وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں پہ آپ آ جاؤ گے اور اس کو قبضے میں کر لو گے۔ تو اللہ کی مدد نازل ہوئی، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، اور اللہ رب العزت نے پھر تمہیں وہ زمین بھی دے دی۔ تو اس سے بھی مراد بنو قریظہ کے ہی علاقے اور زمینیں ہیں۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو وارث بنا دیا، اور آپ نے دیکھا کہ جب مسلمان اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ایک آزمائش سے گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو فتح یاب کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ زمین ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کی طرف ہے۔ اچھا، یہاں تک یہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کچھ نئے مسائل ہیں امہات المومنین کے حوالے سے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فتوحات دے دی، اور غزوہ احزاب میں بھی اللہ نے فتح یاب کر دیا، بنو قریظہ کو بھی شکست دے دی، اور ان کے بہت سے لوگ غلام بن گئے، لونیاں بن گئے، ان کے مرد قتل ہو گئے، اور پھر ان کے جو گھر تھے، قلعے تھے، وہ سب اس کے وارث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بن گئے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ مال غنیمت میں سے خمس کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا۔ تو اب بہت کچھ ملا، مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی آ گئی، اور ظاہر ہے باقی عورتیں بھی جو صحابہ کی بیویاں تھیں ان کا لائف سٹائل بھی تھوڑا اچھا ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے، اور اگرچہ آپ کو مال غنیمت میں سے خمس ملتا تھا، اس کے باوجود آپ سب کچھ ضرورت مندوں پہ خرچ کر دیتے اور اپنے گھر میں بہت کم رکھتے تھے۔ اور اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں نا، اللہ معطی و انا القاسم، اللہ تعالیٰ دینے والا اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگ کر یہ بات لی تھی، کیا بات؟ کہ گھر میں کوئی بہت زیادہ خوشحالی نہیں تھی،
جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے آپ مدینہ آئے ہیں 3 دن مسلسل گندم کا کھانا سے رو کر نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے، یعنی 3 دن مسلسل گندم کا کھانا نہیں کھایا۔ اور اسی طرح سے اگلی حدیث میں وہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں 2 دفعہ کھانا نہیں کھایا، مگر اس میں سے ایک دفعہ صرف کھجور ہوتی تھی، یعنی ایک دن میں 2 دفعہ دسترخوان نہیں سجا۔ اگر 2 دفعہ کھانا کھایا بھی ہے تو ایک وقت سالن روٹی وغیرہ کہہ لیں آپ، اور دوسری دفعہ صرف کھجور ہوتی تھی۔ یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ سے کہا ایک دفعہ نا کہ اے میرے بھانجے، کہ 2 مہینوں تک ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ تو عروہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کو کیا چیز زندہ رکھتی تھی؟ تو انہوں نے کہا 2 سیاہ چیزیں زندہ رکھتی تھیں، ایک کھجور اور ایک پانی۔ کھجور تو سیاہ ہوتی ہے، پانی سیاہ نہیں ہوتا، لیکن تغلیباً یہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، تغلیباً پھر اگلے لفظ پر بھی وہ چیزیں بول دی جاتی ہیں۔ تو 2 سیاہ چیزیں یعنی کھجور اور پانی، یعنی خود انہوں نے وضاحت بھی کی تمر والماء۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار میں سے کچھ پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ والے جانور تھے، تو اپنے گھروں سے کچھ دودھ بھی اللہ کے رسول کو بطور تحفہ اور ہدیہ دے دیتے تھے، اور ہم وہ دودھ بھی پی لیتے تھے۔ تو یعنی کتنے کتنے 2 2 3 3 مہینے تک چولہا بھی نہیں چلتا تھا، تو یہ عالم تھا۔ اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں خالی پیٹ گزار دیتے، اور آپ اور آپ کے گھر والوں کو شام کا کھانا نہیں ملتا تھا۔ تو آپ کا بستر کس طرح کا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ عائشہ فرماتی ہیں کانا فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا، وہ حشوہ من لیف، اور اس کے اندر کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، یعنی کھجور کی ٹہنیاں ڈالی ہوئی تھی اس کو نرم کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، چمڑے کا، اور چمڑے کے اندر پھر کھجور کی شاخیں اور ٹہنیاں ڈالی ہوئی تھی، اور تاکہ وہ تھوڑا نرم ہو جائے۔ اچھا، یہ ساری جو صورتحال ہے، اس پر اللہ کے رسول اتنا خوش تھے، اتنا خوش تھے، بلکہ آپ نے یہ مانگ کے لی تھی صورتحال۔ اب دیکھیں 2 حدیثیں ہیں اس حوالے سے، ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرماتے تھے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کا رزق گزارے کے برابر کر دے۔ قوت، قوت کہتے ہیں گزارا، جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ صبح کرے اس حال میں کہ وہ امن میں ہو، یعنی دشمن کا خوف نہ ہو، اس کے پاس صحت ہو، معافن فی جسدہ، صحت ہو، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس اس ایک دن کا کھانا ہو، بس قوت ایک دن کا گزارے کے برابر کھانا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے پاس یہ چیزیں ہیں نا کہ اپنی فیملی کے ساتھ صبح کرتا ہے اس حال میں کہ خوف نہیں ہے، صحت ہے، اور ایک دن کا کھانا ہے، تو ایسی ہے جیسے دنیا کا وافر حصہ اس کو دے دیا گیا۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، کہ اللہ آل محمد کا رزق گزارے کے برابر کر دے۔ اور دوسری روایت میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین ہونے کی حالت میں زندہ رکھنا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، اور مسکین ہی فوت کرنا، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور قیامت والے دن مجھے مساکین کے گروہ میں ہی اٹھانا یوم القیامہ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا لما یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا انہم یدخلون الجنت قبل اغنیائہم ب40 خریفا، کہ عائشہ وہ جنت میں اپنے اغنیاء سے، یعنی اپنے غنی بھائیوں کی نسبت 40 سال پہلے چلے جائیں گے۔ اب یہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے، اب یہ معیار اس کو پورا کرنا، فالو کرنا۔ تو ازواج مطہرات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھی اس معاملے میں۔ تو جب بنو قریظہ کے اموال ملے، دوسری فتوحات ملی، مسلمانوں کو غنائم ملے، اور انصار اور مہاجرین کی عورتوں کی حالت بہتر ہوئی، تو ان کی حالت دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی نان و نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کر دیا، یعنی ہمارا خرچہ بڑھایا۔ تو یہ اس آیت سے آگے یہ سارے واقعات اور احوال شروع ہو رہے ہیں۔ تو جب بیویوں نے یہ کہا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صورت بھی زہد اور قناعت کی زندگی ترک کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔
تو بیویوں نے جب بہت اصرار کیا تو آپ کو بڑا رنج پہنچا، بڑا صدمہ ہوا، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں 1 ماہ تک بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ تو اس پر پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن کے بعد، وہ مہینہ 29 کا ہی تھا، تو 29 دن کے بعد پھر اپنی بیویوں کے پاس آئے اور ان کو آ کے یہ اللہ کا فرمان سنایا۔ اور یہ پورا ایک وہ واقعہ ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حاضر ہونے کے لیے اجازت لی، تو دیکھا کہ دروازے کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے اور کسی کو آپ اجازت نہیں دے رہے۔ تو ابوبکر چونکہ آپ کے سسر تھے، ان کو اجازت دی، وہ آ گئے، پھر عمر آئے تو ان کو بھی اجازت دے دی۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اتنے غمگین ہیں اور بڑے خاموش ہیں، اور آپ کے ارد گرد آپ کی بیویاں، اس وقت 9 بیویاں تھیں آپ کے نکاح میں، ان کی تفصیلات بھی میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں۔ عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، سودا اور ام سلمہ، یہ قریش سے تھی، اور اسی طرح سے بنو نذیر سے صفیہ، اور بنو ہلال سے میمونہ، بنو اسد سے زینب بنت جہش، اور اسی طرح سے جویریہ بنت حارث بنو المستلق سے۔ تو یہ 9 بیویاں آپ کے نکاح میں تھی، وہ آس پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ابو بکر بھی آ گئے، عمر بھی آ گئے۔ تو اس وقت پھر حضرت عمر نے جب دیکھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہے، بڑے غمگین، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور کوئی ایسی بات کروں گا جس سے اللہ کے رسول کو ہنساؤں گا۔ تو چنانچہ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میری جو بیوی ہے نا، خارجہ کی بیٹی، کبھی آپ اس کو دیکھتے، اس نے مجھ سے خرچہ مانگا تو میں اٹھ کر اس کی گردن دبا دی۔ تو اللہ کے رسول یہاں پہ نا پھر مسکرائے اور فرمانے لگے کہ یہ سب میرے آس پاس بیٹھی ہوئی ہیں، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ سے خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کرتی ہیں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عائشہ کی طرف اٹھے، ان کی بیٹی تھی، کہ ان کی گردن دباتا ہوں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حفصہ کی طرف اٹھے، لیکن اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ اور آگے سے پھر یہ آیات اللہ کے رسول نے پڑھ کے سنائی